بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگاڑ تھی، آتش، سو وہ اس سے ناگہان بجھ کے رہ گئے۔ بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا مگر اس سے تم سفر ضرور کرتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین میں مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور اس میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں۔ اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، پھر یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کے نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا انداز ہے۔ اور چاند کی بھی ہم نے منزل مقرر کر دی، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا کے پکڑ لے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو کوئی رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو تم سرِ غلطی میں ہو۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو ایک چنگاڑ کے منتظر ہے جو ان کو اس حال میں کہ ہم جگڑ رہے ہیں ہوں گے آ پکڑے گی، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں میں واپس جا سکیں گے۔ اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے کہ اے بربادی، ہمیں ہمارے خواب خواہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ صرف ایک روز کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں ہوگی، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوگی، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گی موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا اور گناہگاروں آج الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ ہے کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی، جو تم کفر کرتے رہتے تھے، اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے مومنوں پر مہر لگا دیں گے
اور جو کچھ یہ کرتے رہتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دے، پھر یہ رستے کو دوڑے تو کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دے، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکے، اور جس کو ہم بڑی عمر دے دیتے اسے خلقت میں اندھا کر دیتے، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبروں کو وہ شعر کو ہی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو نشانیاں ہیں، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پراس حکمت ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا رستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیا یہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کر دیے، اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی ان میں سے ان کی سواری سے ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور محبوب بنا لیے، شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دے۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک بڑاک جگڑنے لگے اور ہمارے عام مثالیں بیان کرنے لگے اور اپنی پیدائش کو بھول گئے، کہنے لگے جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب درخت آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور عالم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جاؤ تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔